کیسے انسانوں کو پھنساتا ہے، اللہ نے اس کے مکر کو اور اس کے جال کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن سے شیطان کو بہت چڑ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو شیطان کے ہر ایک مکر کو، ہر ایک فریب کو، ہر ایک وسوسے کو اور ہر ایک جال کو بالکل کھول کھول کے واضح کر دیتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں 3 اسٹیپس بتائے ہیں شیطان کے، 3 طریقے جس طرح سے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ کیا ہے؟ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا۔ پہلے وَلِتَصْغَى، پہلے وہ دل کو، قلوب کو مائل کرتا ہے گناہ کی طرف، انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر وہ ان کے دل کو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ مائل کرنا، دکھانا، اور دوسرا وَلِيَرْضَوْهُ، پھر ان کے دل کو راضی کر لیتا ہے، یعنی گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، ان کے دل اس میں راضی ہو جاتے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ اور وَلِيَقْتَرِفُوا، اور پھر وہ اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یعنی وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست بات اللہ نے فرمائی ہے۔ پہلا اسٹیپ ہے مائل کرنا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہر اس کام میں جو انسان کے نفس کو ابھارتی ہے، اللہ نے کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے کیا کہا؟ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی انسان اس کے قریب کے اسباب میں پڑے گا، اس کے دل مائل ہو جائیں گے، اور جب دل مائل ہوں گے تو وہ ان پر راضی ہوگا اور پھر وہ کر گزرے گا۔ تو پہلا اسٹیپ ہے مائل ہونا، دوسرا ہے راضی ہونا، یعنی پسند کرنا، ان چیزوں کو وہ پسند کرنے لگتا ہے۔ آج موسیقی دیکھیں، یا بد اخلاق لٹریچر ہیں، یا تصویریں ہیں، یا موویز ہیں، یا گانے ہیں، وغیرہ وغیرہ، پہلے انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، سنتا ہے کیا، بول کیا ہے، میوزک کیا ہے، پہلے مائل ہوتا ہے، اور مائل ہونے کے بعد پسند کرنے لگتا ہے، اچھا لگنے لگتا ہے اس کو، اور پھر جب اچھا لگتا ہے تو پھر گنگنانے بھی لگتا ہے، دیکھنے بھی لگتا ہے، اور پھر اس کی کہانیاں بھی لوگوں کو، اسٹوری بھی سنانے لگتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو یہ شیطانی اسٹیپ اور شیطانی چال، انسان کے دل کو مائل کرنا، دوسرا اسٹیپ اس کو پسند کرنا، یعنی اس پر راضی ہونا، اور تیسرا پھر اس کا مرتکب ہو جانا، وہ کام کروا لیتا ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کا اس میں ذکر کیا، وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو ایک صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے یہ جان لیں، کیسے ہم معلوم کر لیں کہ اللہ نے کس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، کشادہ کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں کہا جا رہا ہے اللہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے راستے پر ڈال دیتا ہے، اس کے دل کو کشادہ کرتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے، دل پھیل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی رسول دیکھیں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے یہ، لیکن اللہ رب العالمین نے کتنا ذہین بنایا تھا اور کتنا سٹیک سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے ہم کیسے معلوم کریں کہ اللہ نے کس کے دل کو کشادہ کر دیا، ہدایت کے لیے کھول دیا ہے، کیسے معلوم کریں؟ کتنے اہم سوال ہے، اس کو غور سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جس کے اندر 2 علامتیں ہوں۔ کتنی علامتیں ہوں؟ 2 علامتیں پاؤ، 2 نشانیاں پاؤ۔ دیکھو
نمبر 1 کہ وہ دارالفانی سے بے رغبت ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جائے, دنیا کی کسی چیز کی خواہش اور چاہت اس کے دل میں نہ رہے, محبت نہ رہے, وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے ایک, اور دوسرا آخرت کا طلبگار ہو جائے. اللہ اکبر. یہ دوسری چیز ہے. وہ آخرت دیکھو کہ اس کی ہر تگ و دو دن و رات جو گزر رہے ہیں وہ صرف اور صرف آخرت کی کامیابی کے لیے گزر رہے ہیں. وہ دنیا کو سے بالکل بے رغبت ہو کر آخرت کا طلبگار ہے, اللہ کو راضی کرنے کے تگ و دو میں لگا ہے. اس کی ہر لمحات زندگی کا ہر وقت جو ہے وہ اسی میں گزر رہا ہے. کہا کہ جس کے اندر یہ دو نشانیاں دیکھو, جان لو کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اللہ نے ہدایت کے لیے, اسلام کے لیے اس کے دل کو کشادہ کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب یہ اپنے اندر ہم جھانک کر دیکھ لے کہ اللہ نے میرے دل کو کشادہ کیا ہے کہ نہیں ہدایت کے لیے. تو ہم اپنے اعمال پہ غور کریں کہ ہمارے دن اور رات کی تگ و دو کس چیز میں گزر رہی ہے, دنیا کی طلب میں یا آخرت کی طلب میں. آپ دنیا حاصل کریں, یہ مذموم نہیں ہے, یہ مذموم تب ہے جب یہ صرف اور صرف آخرت کو سے غافل ہو کے کیا جائے. لیکن اگر دنیا کا حصول ضرورت کے تحت آخرت کے طلب کے پیش نظر ہے تو یہ تو فائدہ مند ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتے ہیں, جو لقمہ بھی تم اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے وہ بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر. تو حلال رزق کا کمانا, حلال رزق کی تگ و دو کرنا, یہ ثواب کا کام ہے. گناہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کو بھلا جائے, اللہ کے احکامات کو توڑ دے اور پھر صرف دنیا کی حصول میں حلت و حرمت کا پاس نہ رکھے. وہ آدمی بس آن دو چاہے جس طریقے سے آ جائے. آگے اللہ رب العالمین نے کل 10 احکامات ذکر کیے ہیں جس کی شرح جمعہ میں ہو رہی تھی. میں مختصراً بیان کرتا چلوں. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. نمبر 1, اے نبی آپ کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں بتاؤں. کیا بتاؤں؟ کہ تمہارے رب نے تم پر کون کون سی چیزیں, کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. اللہ تشرکوا به شیئا, اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. 1, وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. 2, ولا تقتلوا انفسکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اس کے ڈر سے, املاق کے ڈر سے, مفلسی کے ڈر سے. 3, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور فحش کے قریب بھی نہ جاؤ. دیکھیے میں نے وہی بتایا تھا نا ابھی, شیطان یہی کرتا ہے, فحش کے قریب لے جا کر اس کے اسباب میں مبتلا کر کے پہلے دل کو مائل کرتا ہے. تو اللہ نے کہا اپنے دل کو اس طرف لے کر جاؤ ہی نہیں فحش کے قریب. اللہ اکبر. تو ولا تقربوا الفواحش, تم فحش کے قریب بھی نہ جاؤ. کیسے؟ نہ ظاہری طور پہ نہ باطنی طور پہ. 4 اور 5واں احکام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی بھی نفس کو قتل نہ کرو, ناحق قتل نہ کرو. یہ ہے, یہ نہیں کہا کہ کسی بھی نفس کو قتل نہ کرو, پھر تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. کہا کہ ناحق قتل نہ کرو, حق کے ساتھ قتل کرنے کی اجازت ہے. شریعت میں 3 چیزیں, مرتد ہو گیا کوئی, اور اگر کوئی زانیہ ہے, زنا کیا ہے, شادی شدہ ہے, یا پھر کسی شخص نے قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے. سمجھ میں آیا؟ تو قتل کے بدلے قتل کر دے, یا زانیہ ہے, شادی شدہ ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے, یا پھر مرتد ہو گیا. تو یہ 3 صورتیں حق کے ساتھ. تو یہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ اللہ کی تمہیں تاکیدی نصیحت ہے, یہ اللہ کی وصیت ہے تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ. اچھا آگے دیکھیے, یہ 5 نصیحت پہلی آیت میں, دوسری نصیحت دیکھیے ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ. کہا کہ تم مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ, ہاں احسن طریقے سے, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے, بلوغت تک پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اللہ فرماتا ہے کہ ناپ تول میں انصاف کرو, کیونکہ اس کی وجہ سے پچھلی قوم ہلاک ہوئی ہے. تو ناپ تول میں
इंसाफ करो, अदल करो, पूरा पूरा तोड़ो और पूरा पूरा लो, पूरा पूरा दो, ये है। तो वअौफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला तुम्हारी नफ्स की कुदरत जितनी है उतनी पकड़ करेगा, उससे ज्यादा पकड़ नहीं करेगा। वइदा कुल्तुम फ़अदिलु वलौ काना ज़ा क़ुरबा, अब आगे अल्लाह फरमा रहा है कि देखो जब बोलो तो सिर्फ हक की बात और अदल की बात बोलो, चाहे कोई तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, चाहे वो बात तुम्हारे अपने नफ्स के खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन हक की बात बोलो, चाहे तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ हो, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार के खिलाफ हो, या फिर वो बात तुम्हारे खुद के नफ्स के खिलाफ क्यों ना हो। वइदा कुल्तुम फ़अदिलु वलौ काना ज़ा क़ुरबा, जब बात करो तो हक और इंसाफ की बात करो। होता ये है कि जब हम देखते हैं कि इस बात में हमारा नुकसान है तो हम वो नुकसान वाली बात नहीं कहते, या हम ये देखते हैं कि गलती तो ठीक है मेरे भाई की है, गलती तो मेरे अब्बू की है, गलती तो मेरे अम्मी की है, मेरी बहन की है, तो उनको बचाने के लिए हम हक और अदल को छोड़कर उनका साथ देते। अल्लाह ने इससे सख्ती से मना किया। ये 9 नसीहतें हो गई जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी आयत में जिक्र किया। अब एक नसीहत एक आयत में आखिर में व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ, ये सीधा रास्ता, इसको इसकी इत्तिबा करो, वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, और बहुत से रास्तों की इत्तिबा ना करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, ये अल्लाह तबारक व तआला की वसीयत है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब देखिए ये कुल 10 नसीहतें अल्लाह ने जिक्र की है। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून, इस कुरान की 2 सिफत, 2 खुसूसियत अल्लाह बयान कर रहा है और फिर 2 अहकाम के साथ 2 बशारत भी दे रहा है। सुनिए, ये किताब बड़ी मुबारक है, बड़ी बाबरकत किताब है, और इसकी बरकत ने जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने को भी बाबरकत कर दिया है। तो हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, बाबरकत किताब है, तो क्या करना है इस बरकत वाली किताब को, इसकी बरकत हमें कैसे मिले, तो फत्तबिउहु वत्तक़ू, तुम इसकी इत्तिबा करो और तकवा इख्तियार करो। अल्लाह अकबर, ये 2 काम करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अल्लाह की बरकत और रहमत मिलेगी जब हम इस किताब की इत्तिबा करेंगे और तकवा इख्तियार कर लेंगे। ये 2 काम कर ले, अल्लाह की रहमत और बरकत हमें हासिल हो जाएगी। उसके बाद बताया जा रहा है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरी जिंदगी हम जो गुजार रहे हैं, हम जितने भी आमाल कर रहे हैं, ये सब किस लिए है। आपसे सवाल किया जाए, आपकी माल, आपका माल, आपकी औलाद, आपकी जिंदगी, आपकी नेमतें, आपकी तिजारत, आपकी दुकान, आपका मकान, आपकी इबादत, आपकी तमाम अशिया किस लिए है। मैं सवाल करूं, क्या कहेंगे आप? देखिए उसका जवाब यहाँ है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। मोमिन वो है जो अपने लम्हात भी अल्लाह के लिए गुजारता है, अपनी तिजारत, अपनी माल, अपनी औलादें, अपनी जिंदगी, अपनी इबादत, अपनी हर शय को अल्लाह के लिए वो सुपुर्द कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हर चीज उसका है। मोमिन की हर चीज अल्लाह के लिए है, हर शय अल्लाह के लिए है। अल्लाह ने यही बताया, आप फरमा दीजिए, कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, ये सब रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाहु अकबर। आगे देखिए अल्लाह फरमाता है इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनी औलिया, इत्तिबा करो उस चीज की जो तुम्हारे रब ने नाजिल किया है। अल्लाहु अकबर। जो उतारा है, हमें सिर्फ इत्तिबा वही की करनी है, जो अल्लाह की तरफ से उतारा गया है, जो नाजिल किया गया है, जो हुक्म हुआ है। वला तत्तबिउ, और इत्तिबा मत करो मिन दूनी औलिया, यानी इन दूसरे औलियाओं की और दूसरे लोगों की, इन मनगढ़ंत सरपरस्तों की जो है इसकी इत्तिबा मत करो। कलीलन मा तज़क्करू, लेकिन तुम कम ही नसीहत हासिल करते हो। अब देखिए जितनी गुमराहियां और इख्तिलाफात हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नाजिल की हुई अहकामात को छोड़कर हम इत्तिबा करने लग गए हैं
دوسرے اولیاؤں کی، اللہ اکبر، ان کے رائے کی، ان کے قیاس کی، ان کے مسلک کی، ان کے مذہب کی، اور جو نازل ہوا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین اصول دیا، صرف اتباع کرنی ہے اس کی جو نازل ہوا ہے، بس خلاص، بات ختم۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اب شروع ہو رہا ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ۔ اس میں بڑی نصیحتیں ہیں، آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن آج ہم جو بیان کر رہے ہیں آپ اس کو سنیے، اس میں کتنی نصیحتیں اور کتنے اسباق ہیں ہمارے لیے، غور سے سنیے۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، کہا اللہ رب العالمین نے کہ تو جو سجدہ نہیں کرتا، تجھ کو اس سے کس امر نے مانے، کس چیز نے تجھے روک دیا؟ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے تو حکم فرشتوں کو دیا تھا، پھر اللہ اس سے ابلیس سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو تو حکم عام دیا تھا، لیکن خاص حکم یہ ابلیس کو تھا۔ کہا اذ امرتک، کہا یہ لفظ بتاتا ہے کہ اللہ نے اس کو خاص حکم دیا تھا کہ تو بھی سجدہ کر۔ سمجھ میں آیا؟ اذ امرتک اس بات کا گواہ۔ تو قال ما منعك الا تسجد اذ امرتک، اللہ رب العالمین کے اس حکم سے کس چیز نے تجھے روک دیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر من، کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، میں بہتر ہوں۔ اب مفسر کا ریمارک اس پر سنیے کیا کہتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ حکم اور امر کی موجودگی میں، نص کی موجودگی میں قیاس اور رائے لانا یہ ابلیس کا کام ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں بھائی؟ امر تھا نا، نص تھا، اللہ کا حکم تھا نا، تو اللہ کے حکم کی موجودگی میں اپنے قیاس اور رائے کو گھسیڑنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اور ہم یہ کہتے تو بیجا نہیں ہوگا، آج اس امت کی بھی یہ گمراہی ہے کہ نص کی موجودگی میں وہ رائے کو گھسیڑتے ہیں، وہ رائے لاتے، وہ قیاس لاتے۔ دیکھیے اللہ نے کہا کہ حکم جب مل گیا تجھے تو نے اس حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ وہ کہنے لگا قال انا خیر من، یہ اس کی رائے تھی، یہ رائے تھی نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو یہ رائے اس نے پیش کیا، کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ایک بات کہ ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ اس کے رسول کے احکام کے سامنے رائے نہیں لانی، جہاں نص موجود ہوگا وہاں رائے نہیں لائی جاتی، یہ اصول ہے، وہاں رائے نہیں چلے گا۔ نص کی موجودگی میں رائے باطل ہے اور گمراہی ہے، یہ شیطان نے کیا تھا۔ اب پھر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیا کہتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو طین سے، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ گویا اس نے آگ کو مٹی سے بہتر جانا، یہ بھی اس کی رائے تھی، اور یہ رائے بھی بصاحت باطل تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ آگ اٹھتی ہے، اس کو دباؤ تو یہ اٹھتی ہے بلندی کی طرف، اور مٹی کو اچھالو تو یہ گر جاتی ہے ذلت کی طرف۔ تو میں تو بلند ہوں، میں اٹھنے والا ہوں بلند، ذلت کو، ذلیل کو کیسے سجدہ کرے گا؟ تو اس کی یہ رائے تھی۔ پھر مفسرین لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبکہ مٹی یہ مفید ہے اور آگ یہ خاکستر کر دیتی ہے، جلا ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر، مٹی میں ایک بیج ڈال دو تو ایک بیج پیڑ پیدا کر دے گی، پودا پیدا کر دے گی، اور ایک بیج سے کئی بیج بن جائیں گے۔ تو مٹی مفید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور آگ میں بیج ڈال دو تو آگ کو کیا کرے گی؟ بیج جلا ڈالے گی۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے مٹی کو مٹی کو کمتر جانا اور آگ کو بہتر جانا، جبکہ آگ میں بیج ڈالو تو آگ جلا دیتی ہے، اور مٹی میں بیج ڈالو تو ایک بیج کے بدلے کئی بیج پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا مٹی ہر لحاظ سے بہتر تھی آگ سے، لیکن اس نے آگ کو بہتر جانا مٹی سے، اور اس قیاس باطل کے ساتھ اس نے امر الہی کا انکار کیا۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست شرح ہے۔ دیکھیں آگے، دیکھیں قال فاهبط منها فما يكون لكم ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، کہتے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب تو یہاں سے اتر جا،
تجھ کو کوئی حق نہیں کہ آسمان میں رہ کر تو تکبر کرے، سو نکل جائے یہاں سے، بے شک تو ذلتوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر غور کیجئے، میں جو کہنے جا رہا ہوں شاید کبھی آپ نے سنا ہو۔ شیطان نے 4 چیزیں کی، یوں کہہ لیجئے 5 چیزیں، میں گناتا ہوں، گنیے شیطان نے کیا کیا کی۔ نمبر 1، اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ نمبر 2، نافرمانی کے بعد ندامت نہیں کی، شرمندگی نہیں کی۔ نمبر 3، تکبر کیا۔ نمبر 4، توبہ نہیں کی۔ اور نمبر 5، اپنے آپ کو بہتر جانا۔ اللہ اکبر۔ قیاس کیا، اللہ کے امر الہی کی موجودگی میں، نص کی موجودگی میں اس نے قیاس کیا، رائے اپنی رائے کو بہتر جانا۔ تو نص کی موجودگی میں رائے کو بہتر جاننا اور رائے کی اتباع کرنا گمراہی ہے، یہ شیطان نے کیا تھا۔ تو یہ 5 چیزیں شیطان نے کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہوا اور دھتکارا گیا۔ اچھا، اب حضرت آدم نے کیا کی، وہاں بھی سنیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی نا، تو آدم نے کیا کی؟ دیکھیں، نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام غلطی ہوئی، فوراً نادم ہو گئے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ اکبر، نادم ہو گئے، اور نادم ہونے کے بعد توبہ کی، معافی مانگی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور اللہ کے سامنے ذلیل ہوئے، یعنی اپنی خاکساری، اپنی ذلت، اللہ سے ذلت کا اظہار کیا۔ دیکھیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی عاجزی اختیار کی، اللہ کے سامنے عاجزی پیش کی، یہ دیکھیے۔ تو حضرت آدم نے یہ کی۔ اچھا، ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدم کے 4 شرف نے، 4 فضیلت نے فائدہ نہیں دیا، لیکن ایک ذلت نے فائدہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ 4 وہ فضیلت کیا ہے وہ سنیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر، ہاتھوں سے بنایا۔ ایک فضیلت، اللہ کا ہاتھ جس میں لگ گیا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کا ہاتھ لگا، اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کو بنایا۔ ایک فضیلت یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی، یہ ان کی خصوصیت تھی کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ان میں اپنی روح پھونکی، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ اور روح پھونکنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو تمام چیزوں کے اسماء یعنی نام سکھا دیے۔ تو یہ ان کے لیے فضیلت کی بات تھی، اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی تمام فرشتوں پر، کیونکہ نام سکھا دیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نام تو سکھائے، نام سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کو توبہ کی بھی توفیق دی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، روح ڈالی، اور تمام اسماء کے نام سکھا دیے، اور تمام فرشتوں سے سجدہ کروا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ساری فضیلتیں کام نہ آئی، ایک فضیلت، ایک ذلت کام آ گئی۔ کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ ذلت کام آ گئی کہ اللہ نے ان کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ مفسر کہتے ہیں کہ جس دن تم اپنی فضیلت چھوڑ کر اللہ کے سامنے ذلت و عاجزی پر آ گئے، تمہارے سارے کام بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے اپنی فضیلت نہ بتاؤ، اللہ سے کے سامنے عاجزی بتاؤ، اپنی مجبوری بتاؤ، اپنی محتاجگی بتاؤ، اس کے سامنے رو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اگر یہ تم کرو گے، اللہ سے اپنے ہر کام بنوا لو گے، ہر کام منوا لو گے، ہر کام ہو جائے گا۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ مومن کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ سے اپنے کام کو منوانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی دعائیں، اپنی خطائیں خود معاف کروانے کے لیے، قبول کروانے کے لیے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں ایک بات کہوں، یہ دعا ہی عبادت ہے۔ اگر عبادت سے دعا نکال دو تو یہ عبادت بالکل بے معنی، بے روح ہو جاتی ہے۔ جسم پڑا ہے، روح نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، نماز پڑھیے، نماز میں دعا ہے، رمضان کے روزوں میں دعا ہے،
آپ جتنے بھی عبادتیں کرتے ہیں ہر عبادت میں دعا ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، لہذا اس کی بڑی فضیلت ہے. حضرت آدم نے اس کے ذریعے ہی اپنے گناہ کو معاف کروا لیا. تو یہ خصوصیات، فضیلتیں، فخر، ان کے کچھ کام نہ آیا، صرف ایک ذلت کام آئی، وہ دعا تھی، وہ عاجزی تھی، وہ مجبوری تھی. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی 4 خصوصیات ہیں، غور سے سنیے، شاید کبھی آپ نے سنا ہو. نمبر 1 سنیے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام عالم پر امام بنا دیا اور ان کو اپنا خلیل بنا لیا. یہ واحد شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا. دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہائی لائٹ کیا گیا ہے حضرت ابراہیم کو، جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا ہے. وَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ، کتنی بڑی بات ہے. تو مفسر کہتے ہیں ان کی 4 خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ان کو عالم پر فضیلت دی گئی، تمام لوگوں کا امام بنا دیا گیا اور اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا. کیا کیا ہے؟ کہا کہ نمبر 1، انہوں نے اپنا مال اپنے مہمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اپنے مہمانوں کے لیے کر دیا تھا، اپنا پورا مال مہمانوں کے لیے کر دیا تھا. اللہ اکبر. تو زبردست مہمان نوازی، اور اسی کا اثر تھا کہ زمانے جاہلیت میں عرب بہت ساری برائیاں ان کے اندر آ گئی تھی، لیکن ایک خصوصیات یہ مہمان نوازی کی ان کے اندر زبردست تھی، اور یہ آج بھی دکھتی ہے عرب میں. ہر ایک بات سمجھ میں بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے پہلی خصوصیت تھی کہ اپنا مال انہوں نے مہمانوں کے لیے کر دیا تھا ایک. اور دوسری خصوصیت، اپنے آپ کو جلا دینا گوارا سمجھا، جسم کو جلا دینا گوارا سمجھا، لیکن اللہ کی توحید سے مڑنا گوارا نہیں سمجھا. آگ میں ڈال دیا گیا، کہا ڈال دو مجھے آگ میں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ اللہ. تو یہ دوسری خصوصیات. اور تیسری، اپنے لخت جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے بچے کو اللہ کے حکم پر چھری چلا دینا گوارا سمجھا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایسی عمر میں اپنے معصوم بچے پر چھری چلا دیا انہوں نے. اللہ اکبر. تو یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز جو اور زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیا. اللہ اکبر. اس قدر اللہ کی محبت اپنے قلب میں بھر لیا تھا کہ اس محبت کے بعد پھر کسی کی محبت کے لیے جگہ باقی نہیں تھی. اللہ اکبر. دل بھر گیا تھا، اب جگہ کسی اور کے لیے باقی نہیں تھی. اللہ کا حکم تھا بچے پر چھری چلا دیا. اللہ کا حکم تھا اپنے بیوی بچوں کو سہارا میں چھوڑ آیا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. ارے بات سمجھ میں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو عالم پر فضیلت دی، اپنا خلیل بنا دیا. تو اب ہمیں بھی فضیلت حاصل کرنی ہے تو ان کے نقش قدم پر چلیے، اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کیجئے، اور اپنے دل میں اللہ کی محبت ایسے بسا لیجئے کہ پھر اس کی محبت کے بعد کسی کی محبت کے لیے جگہ ہی باقی نہ ہو. یعنی یہ دل صرف اللہ کی رضا پر ہی راضی ہو، باقی اور کسی چیز پر راضی نہ ہو. مومن کا دل صرف اللہ کے مل جانے پر ہی راضی ہوتا ہے، اس سے کم میں راضی نہیں ہوتا. ہر یہ بات سمجھ میں؟ اچھا، اس نے دعا کی، حضرت آدم علیہ السلام نے تو کہا کہ اچھا اس کی دعا قبول ہو گئی، تو اس نے بھی دعا کی. قال انظرنی الی یوم یبعثون. کہا کہ مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک. کتنا بڑا یہ بدماش ہے. دعا بھی کی تو ذریت کو راہ راست سے بھٹکانے کی. اگر یہ دعا کا مفسرین لکھتے ہیں یہ جو دعا کی ہے، دیکھیں دعا اللہ رب العالمین نے اس کی بھی قبول کر لی. یہی دعا وہ اپنے گناہ کی معافی کی کر لیتا حضرت آدم کی طرح، تو کیا یہ معاف نہیں کر دیا جاتا؟ اس نے دعا کی ذریت کو بہکانے کے لیے. ایک نقطہ یہاں ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں دشمنی تو حضرت آدم سے تھی، اس کی حضرت آدم علیہ السلام سے تھی، لیکن اس نے اس کی بڑاس، اس دشمنی کو ان کی تمام ذریت سے نکالنا چاہا. کتنی بڑی بات ہے. یہ شیطانیت ہے کہ قوم کا کوئی ایک شخص گناہ کرے اور سزا تمام قوم کو دیا جائے. یہ شیطانیت ہے.
کہ ایک سے اس نے دشمنی کی اور اس کی دشمنی نبھا رہا ہے وہ تمام ذریت سے، آدم کی تمام اولادوں سے. قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک، کہا میں بیٹھا رہوں گا اسی راستے پر جس راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں، اور بیٹھا رہوں گا یعنی پوزیشن لے کر، یہ بیٹھنے کا لاقعدن، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ نشانہ لگائے یہ انتظار میں ہے کہ اس راستے پر آؤ کہ شوٹ کر دیا جائے. جیسے کوئی فوجی بیٹھ کر نشانہ لگائے رہتا ہے کہ اس راستے پر کوئی آئے گا تو شوٹ کر دیا جائے گا، یہ بیٹھا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اور صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، کسی اور راستے پر نہیں بیٹھا. کہا 4 راستے برحق ہیں. شیطان تو ایک ہی راستے پہ بیٹھا ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایک ہی راستہ جنت میں جانے والا ہے، لہٰذا اسی راستے پر، وہ 4 راستوں پر نہیں بیٹھا، ایک ہی راستے پر بیٹھا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ آگے دیکھیے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اب جو کہنے جا رہے ہیں بہت اہم ہے، بہت غور سے سنیے، شاید کبھی سنا ہو آپ نے، بہت غور سے. کیا ہے یہ؟ کہتا ہے میں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا. کیسے؟ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ہم ان کے آگے سے آئیں گے، ان کے پیچھے سے آئیں گے، ان کے دائنے سے آئیں گے، ان کے بائیں سے آئیں گے، اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ رہنے دیں گے. اللہ اکبر. مفسرین لکھتے ہیں یہ بتاؤ یہ آگے سے، یہ پیچھے سے، دائیں سے، یہ بائیں سے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے یہ ہے کہ آگے سے آئیں گے مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت سے غافل کر دیں گے. اللہ اکبر. آخرت سے غافل کر دیں گے. اور پیچھے سے آئیں گے یعنی محبت کی رغبت اس کے دلوں میں ڈال دیں گے، دنیا کو مزین بنا کے پیش کریں گے. اللہ اکبر. دنیا کی محبت ڈال دیں گے. یہ پیچھے سے آئیں گے. کہا دائیں سے آئیں گے، کہا نیکیوں سے نفرت دلائیں گے، اطاعت سے نافرمانی کی طرف پھیریں گے، نیکیاں سے، جو نیکیاں ہیں اس سے نفرت دلائیں گے. اور بائیں سے آئیں گے، کہا گناہوں کی محبت اور گناہوں کی لذت ان کے دلوں میں پیدا کر دیں گے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بائیں سے آئیں گے یعنی گناہوں کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دیں گے، اس کی لذت پیدا کر دیں گے، اور نیکیوں کی کرواہٹ پیدا کر دیں گے، اس سے نفرت کرنے لگیں گے، اور آخرت کو بھلا دیں گے. اور پیچھے سے آئیں گے یعنی محبت کی رغبت ان کے دلوں میں ڈال دیں گے، محبت پیدا کر دیں گے دنیا کی. یہ ہے پیچھے سے آئیں گے. اب مفسر ایک اور بات یہاں لکھتے ہیں، وہ لے کر جائیے، غور سے سنیے. کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ اوپر سے آئیں گے اور نیچے سے آئیں گے؟ اس کو کیوں چھوڑ دیا اس نے کہ اوپر سے آئیں گے اور نیچے سے آئیں گے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اوپر سے اللہ رب العالمین کی رحمت مومنین پر ہوتی ہے جب وہ دعا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو جہاں سے اللہ کی رحمت اترتی ہے وہاں سے وہ آ ہی نہیں سکتا. ایک اور کہا نیچے سے نہیں آئیں گے اس لیے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ کی قربت اس کو دور کر دیتی ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. یہ مفسرین کی ریمارک کتنا زبردست ہے. تو اس لیے کہا کہ یہ 2 سمت چھوڑ دی اس نے اور 4 سمتوں کا ذکر کیا، اور اس کا مطلب کیا ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب اس پر ایک مفسر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے جب کہا تھا تب اس وقت اس کا گمان تھا کہ ایسا کریں گے ہم. غور سے سنیے، جب وہ کہہ رہا ہے تب کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت کیا کر دیا؟ کر نہیں دیا، صرف اس نے اس وقت کہا کہ ایسا کریں گے. لیکن پھر اللہ رب العالمین آگے آئے گا غالباً 14ویں پارے میں انشاءاللہ اس کی شرح میں سورہ حجر کے اندر، کہ اس نے کوشش کی اور ایسا اس نے کر دیا کہ بندوں میں سے، لوگوں میں سے اکثر کو اس نے شکر گزار نہیں رہنے دیا. اللہ اکبر. اکثر بندوں کو اس نے شکر گزار نہیں رہنے دیا، یعنی موحد نہیں رہنے دیا، ان کے عقائد میں اس نے شرک کو داخل کر دیا. تو اس وقت اس کا گمان تھا جب اس نے کہا تھا، لیکن اس نے محنت کی اور اکثریت کو اس نے گمراہ کر دیا. اللہ اکبر. تو قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ.
حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا. اب وہ دیکھیے حضرت آدم کو کیسے اس نے گمراہ کیا. مختصراً میں بیان کروں, اس کو لے کر جائیے. کیا ہے آتا ہے پہلے, بہت اچھے سے رہ رہے ہو, کیا بات ہے. فوسوس لہم الشیطان, آیا اور ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اور کیا کہا اس نے, وسوسہ کیا ڈالا, کہا ارے اس شجر کے پاس کیوں نہیں جاتے, اس پیڑ کے پاس کیوں نہیں جاتے. حضرت آدم نہیں, اس پر اللہ نے منع کیا, ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے. ارے تمہیں کیا پتا, تم تو میرے سامنے بنائے گئے ہو, تمہیں کیا پتا یہ کون سی شجر ہے, یہ کتنا اہم اور کتنی فضیلت والا شجر ہے, پیڑ ہے, تمہیں کیا پتا. اب دیکھیے یہ مائل کر رہا ہے, جو آگے میں نے پڑھا نا, مائل کر رہا ہے ان کے دل کو اس شجر کی طرف, اس پیڑ کی طرف, جبکہ پوری جنت حلال ہے, صرف ایک ہی پیڑ کی طرف اللہ نے منع کیا ہے. غور کر رہے ہیں, کثیر تعداد ہے حلال, وہاں نہیں جا رہا, اسی کی طرف جا رہا ہے. حضرت آدم تو اس کی طرف, مفسر لکھتے ہیں اس کی طرف انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا, لیکن اس نے ان کی توجہ اس کی طرف کی تھی اور ان کے دل کو مائل کیا تھا. حضرت آدم اس کی طرف, اس سے اپنی نظریں پھیر چکے تھے, لیکن یہ اسی پر اپنی نظریں گاڑے ہوا تھا. کون, شیطان. تمہیں کیا پتا یہ کیا ہے, کتنا فضیلت والا ہے, کتنا اہم ہے. کہا اگر یہ کھا لو تو تم فرشتے بن جاؤ گے. اللہ ایک کہا اچھا ایسا بات ہے. اب ان کے یقین میں وہ شک کی سوراخ کر دی اس نے. آ رہی بات سمجھ میں, یقین کے دیوار میں شک کی سوراخ کر دی. اب تھوڑا شبہ ہو گیا, ایک تو مائل ہوئے اور اب اس نے شبہ ڈال دیا. اس لیے منع کیا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. اچھا, اب دوسری بات کہی کہ کہیں تم ہمیشہ اس میں رہنے والے نہ ہو جاؤ, یہ دوسری بات کہی. اب ان کے اندر شبہ ہو گیا, تھوڑا مائل ہو گئے, شبہ کرنے لگے. کہا کہ مجھے کیا پڑی ہے, وقاسمہما, قسم اللہ رب العالمین کی. اب وہ ٹوٹل میں اتر گئے. اللہ اکبر, سمجھ میں آیا. پہلے اس نے ان کے دل کو اس کی طرف مائل کیا, پھر اس کو مزین کر کے پیش کیا, تمہیں کیا پتا اگر اس کو کھا لو تو تم فرشتے ہو جاؤ, تم ہمیشہ رہنے والے ہو. مزین کر کے پیش, الٹی بات سکھا رہا ہے. اللہ نے کہا مت کھانا, ظالم ہو جاؤ گے, یہ الٹی سے تم فضیلت والے ہو جاؤ, فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے. الٹی بات سکھا رہا ہے. تو اب یہ شبہ پیدا کیا اور پھر کہنے لگا وقاسمہما, قسم اللہ, اللہ اکبر, قسم کھا دیا اس نے. یہ دیکھیے قسم کھا کر پھر کیا کہہ رہا ہے, وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, مجھے کیا پڑی ہے, میں تو صرف تمہارے خیر خواہ ہوں, میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. یہ دیکھیے اب اتنا اس نے کہا, بس وہ بوتل میں اتر گئے اور کھا لیا. جیسے ہی کھایا فدلہما بغرور, سو ان دونوں کے فریب سے اس نے نیچے اتار دیا, اور جیسے ہی کھایا ہے وہ لباس اتر گئے ہیں. ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب تم اللہ رب العالمین کے احکامات کو توڑتے ہو, نافرمانی کرتے ہو, تو تمہاری عزت کا لباس اتر جاتا ہے. اللہ اکبر. جب تک تم فرما برداری کرتے رہو, اللہ تمہیں عزت عطا فرماتا رہے گا, اور جیسے ہی تم اللہ کی نافرمانی پر آؤ گے, اللہ عزت کا لباس اتار دیتا ہے. آج عزت نہیں ہے مسلمانوں کی, کیوں؟ نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے کھایا, وہ جنت کا لباس اتر گیا. اللہ اکبر. پتوں سے اپنے شرمگاہیں ڈھانکنے لگی. یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے فطرت میں حیا رکھی ہے, تو لہذا جو حیا نہیں کرتا وہ اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے. اور ایک اور بات ہے, کیا ہے کہ شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے برہنہ کر دے. یہ شیطانیت ہے, برہنہ کرنا. اس نے یہی کام کیا تھا. لیکن مومن وہ ہے, اللہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ پاکیزہ رہیں, ہم اور آپ برہنہ نہ ہو ایک دوسرے کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کوئی مرد کسی مرد کا شرمگاہ نہ دیکھے. اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر جو مرد کسی مرد کا شرمگاہ دیکھے, یا کوئی عورت کسی عورت کا شرمگاہ دیکھتی ہے. اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر. تو یہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ برہنہ ہو جائیں. باقی اور سارے بہت سارے اسباق ہے, وقت نہیں ہے, ورنہ میں انشاءاللہ بیان کرتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ, اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.